محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جب بات قیامت کے دن کی آتی ہے تو غلام کہتے ہیں حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ غلام بنیے، غلام زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر پریکٹیکل حضور کے غلام بنیے۔ اور یاد رکھیے گا جب غلام بنیں گے تو زندگی کا انداز بدلنا پڑے گا۔ یہ غلامی ایسے نہیں چلے گی۔ ہمارے سماج میں لوگ کہتے ہیں زمانہ بہت خراب ہے۔ کیا ہے؟ زمانہ بہت خراب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں۔ کیا بات۔ یہ برائیاں سماج میں ذمہ دار کون ہے؟ ناموس رسالت کا صرف نعرہ لگاتے چلے جائیں، صرف رسمی طور پر نعرہ لگائیں آپ، لیکن عملی طور پر آپ کا گھر کا ماحول اسلامی ماحول نہ ہو، یاد رکھیے گا اس چیز کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے بھی حضرت مفتی صاحب قبلہ ایک ذمہ دار عالم دین جامعہ اسلامیہ روناہی کے بہت ذمہ دار استاذ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے بھی اس بات کی طرف جو ہے روشنی ڈالی، نہیں باعمل بنیے۔ صرف زبانی طور پر لبیک کا نعرہ لگا کے کچھ ہونا جانا نہیں ہے۔ نعرہ لگاتے ہیں لبیک کا تو ایسا نعرہ لگائیے آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہو۔ میں نے دیکھا ہے ایسے جوان ہمارے ملک میں ہیں، جب لبیک کا نعرہ لگتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جب لبیک کا نعرہ لگتا ہے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے پریشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے نبی کا نام لیا جائے اور آنکھ سے آنسو جاری نہ ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ اے میرے عزیز و حضور سے محبت کم سے کم اتنی تو کر کے جاؤ، قیامت کے میدان میں جا کے کہو یا رسول اللہ یہ غلام بھی آپ کا ہے۔ کم سے کم حضور سے اتنی تو محبت کرو کہ دنیا میں فخر کے ساتھ رہو۔ میرے عزیزو، دنیا یہ چاہتی ہے کہ تمہیں شراب و شباب کے نشے میں ڈبو دے، لیکن یاد رکھنا خدا نے تمہاری جوانی اس لیے نہیں دی ہے۔ جوان ہر قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، جوانی سرمایہ ہے، اور ہر قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس جوانی کو شراب و شباب میں عیاشیوں میں مت گزاریے، کیونکہ جوانی ہے ڈل جائے گی، یہ وقت گزر جائے گا۔ فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں آج تک موجود ہے۔ میں جب الازہر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا کئی سو بار اپنی آنکھوں سے دیکھا، میوزیم میں جا کے آج بھی موجود ہے۔ آج ہمارے جوان عیاشیاں کر کے اپنی جوانی پہ اترا رہے ہیں، اپنی باڈی پہ اترا رہے ہیں، اپنے جسم پہ اترا رہے ہیں۔ جم کرنے کے بعد یہ سمجھنا نہیں صاحب ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ نہیں۔ جوانی اترانے کے لیے نہیں، جوانی شکر کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ خدا نے جوانی اس لیے دی ہے تاکہ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کر سکو، اللہ کو راضی کر سکو، اپنے غریبوں کے کمزوروں کے کام آ سکو۔ جوانی اترانے کے لیے نہیں ہے، ورنہ ہم نے بڑے بڑے دارا و سکندر دنیا میں دیکھے ہیں، آئے ہیں، مگر قبر کی مٹی کھا گئی، نہ نام زندہ ہے، نہ خاندان زندہ ہے، نہ فکر زندہ ہے۔ مگر جنہوں نے اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزار لیا، دیکھ لو وہ بہلول دانا آج تک زندہ ہے، وہ بشر حافی آج بھی زندہ ہیں، وہ جنید بغدادی آج بھی زندہ ہیں، وہ سری سقطی آج بھی زندہ ہے، وہ ابو الحسین نوری آج بھی زندہ ہیں۔ دنیا کہتی ہے یہ بہلول دانا کون ہے، مگر جا کے دیکھ لو ان کی مزار پر ہزاروں کی تعداد میں غلاموں کی بھیڑ لگی ہے۔ جو اللہ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ حضور کے غلام بنیے، ناموس رسالت کے پہرے دار۔ ناموس رسالت ہے کیا؟ حضور کی عزت کی بات کرنا اور حضور کے عزت کا پہرے دار بننا۔ میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں، آپ نے میرے لیے کہا ہم اشرف جیلانی صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ہر کام میرے مزاج کے خلاف کریں، کیا یہ محبت ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ سلام پڑھیں، آپ کی توجہ ہے؟ اگر آپ دنیا میں کسی سے محبت کے دعوے دار اور ٹوٹل اس کی مخالفت کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا یہ محبت ہے؟ نہیں۔ آپ حضور سے رشتے اور محبت کی بات کرتے ہیں لیکن زندگی ٹوٹل مخالف۔
پھر آپ کہتے ہیں حضور کے نام پہ جان دے دیں گے، ہرگز نہیں، صحابہ ایسے نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے کتنے جوان مجھے ایسے ملے، انہیں سمجھایا محبت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں آخر میں حضرت کیا کریں، یہ گناہ چھوٹتا ہی نہیں، حضور سے تو بہت محبت ہے، حضور سے تو بہت محبت ہے، مگر یہ گناہ چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یاد رکھو، تم گناہ چھوڑنے کی بات کرتے ہو، حضور کی محبت میں تو لوگوں نے دنیا چھوڑ دی ہے۔ تم ایک گناہ چھوڑنے کی بات کرتے ہو، دیکھو مدینے کی سرزمین پر اللہ کے محبوب تشریف لائے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جانثار اسلام کا ابتدائی دور ہے، اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گئے، شاید مسئلہ انہیں اس وقت تک ان کے کانوں تک پہنچا نہیں تھا، پہن کر سونے کی انگوٹھی آئی۔ مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، 4.5 ماشے سے کم کی ایک نگ والی ایک انگوٹھی ایک مرد پہن سکتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، محبوب کی نظر پڑی۔ یاد رکھیے گا، آج میں کئی بار یہ بات کہتا ہوں، علماء ہمیشہ اپنے عالمانہ وقار کے ساتھ ہر جگہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں، اس بات کی فکر میں نہ رہیں یہ راضی ہو جائے گا کہ یہ ناراض ہو جائے گا، نہیں، یہی مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا، حضور نے ٹوک دیا، فرمایا یہ کیا ہے، جہنم کی آگ ہاتھ میں لیے پھرتے ہو، حضور نے اتار کر پھینک دی۔ محفل مکمل ہوئی، اللہ کے محبوب حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کی طرف چلے گئے، دوسرے لوگ بھی جانے لگے، وہ شخص بھی اٹھا جانے لگا۔ صحابہ نے کہا کیا بات ہے، اپنی سونے کی انگوٹھی نہیں اٹھاؤ گے، تمہارے کام نہیں آئے گی، اٹھا کر لے جاؤ، کم سے کم گھر والوں کے تو کام آ جائے گی۔ دیکھو ایمان کس چیز کو کہتے ہیں، اس جانثار نے کہا تھا اللہ کی عزت کی قسم، اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا ہے۔ کیا بات ہے، اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں۔ جو رسول کو ناپسند ہو وہ غلام رسول کو پسند کیسے ہو سکتا ہے؟